اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ الحجرات کی یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں گروہ اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیز بہنوں، گزشتہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بولنا، نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرنا، گھروں سے باہر سے زور زور سے آوازیں لگانا، اس چیزوں کو منع کیا گیا۔ کسی منافق اور فاسق کے ذریعے دی گئی اطلاع کو پہلے تحقیق کرو، اگر درست ہو تو یقین کرو۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا گیا جو عدل کے ساتھ ہو۔ جو جماعت بغاوت اور سرکشی کا ارتکاب کرے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس سے لڑو۔ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ فیصلہ کرانے میں تعصب اختیار کیا گیا تو یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کا مذاق نہ بنایا جائے، مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ آپس میں طعنہ زنی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، بدگمانی سے بچو، جاسوسی مت کرو، اور غیبت کرنے کو منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اب ایک نہایت اہم حکم ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایسا حکم جس کو نہ ماننے کی وجہ سے پوری انسانیت بڑی خرابی اور فساد میں مبتلا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قوم پرستی کی تردید کی گئی ہے۔ قوم پرستی یعنی اپنی قوم کی حمایت اور اپنی قوم سے محبت، چاہے وہ قوم حق پر ہو یا نہ حق ہو، کیونکہ دنیا میں ہر فساد کی جڑ یہی قوم پرستی اور نسل پرستی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اپنی قومیت کی وجہ سے، رنگ اور نسل کی وجہ سے، وطن اور ملک کی وجہ سے، زبان اور تہذیب کی وجہ سے۔ یہ قوم و تہذیب، رنگ و نسل کا تعصب قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قوم پرستی ایک ایسی جہالت ہے، قوم پرستی ایک ایسی جہالت ہے جس نے آج تک انسانیت کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ اسی قوم پرستی اور وطن پرستی نے قدیم زمانے میں انسانوں کو لڑوایا، اور یہ جہالت آج بھی انسانوں میں قتل اور قتال اور برائی کا سبب ہے۔ قومیں بنی تو اسی وجہ سے، ملک بنے تو اسی وجہ سے، پھر قوموں میں لڑائیاں ہوئیں، ملکوں میں دشمنیاں ہوئیں تو اسی وجہ سے، اسی قوم پرستی کی وجہ سے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا اپنا اور پرایا طے کرتی ہے، اس سے محبت کرو اور اس کو برا جانو۔ یہ ایسی جہالت ہے جو ابھی تک دنیا میں باقی ہے، اور انسان اسی جہالت سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ اس کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنی برائی کو، اپنے گناہ کو نیکی ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کی نیکی کو گناہ اور برائی ثابت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے مکے والے نہیں جانتے تھے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اسلام نے ان کو یہ فرق بتایا اور نیکی اور برائی کی تمیز انہیں سجھائی۔ لیکن عزیزو، اگر غور کرو تو دنیا بھر کی قومیں آج بھی نہیں جانتی۔ قوم پرستوں اور نسل پرستوں اور وطن پرستوں کو آج بھی نہیں معلوم کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ میری بات پر توجہ دیں، وہ ہر اس کام کو نیکی کہتے ہیں جو ان کے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچا دی جائے، اور ہر اس کام کو گناہ سمجھتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا ان کو نقصان پہنچائے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ نیکی کی یہ تعریف کہ جو چیز مجھے فائدہ پہنچائے وہ نیکی ہے، اور گناہ کا یہ مطلب کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا دے وہ گناہ ہے، یہ سراسر غلط نظریہ ہے۔ نیکی اور بدی میں اپنے اور پرائی کی بنیاد پر فرق کرنا، نیکی اور بدی میں اپنے اور پرائی کی بنیاد پر فرق کرنا ایک ایسا اصول ہے جو چور کی چوری کو، دھوکے باز کی دھوکے بازی کو، قاتل کے قتل کو غرض کے ہر گناہ کو نیکی بنا سکتا ہے۔ یعنی جس سے فائدہ ملے ہمیں وہ نیکی ہے، جس سے فائدہ ملے دوسرے کو وہ گناہ ہے۔
پھر ایک بات اور محسوس کریں، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ لوگوں نے اپنے اور پرائے کو الگ کرنے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، مختلف دائرے بنائے ہیں۔ کسی نے خاندان کا دائرہ بنایا، کسی نے قوم کا دائرہ بنایا، اس نے اپنی قوم کو دوسری قوم والے کے مقابلے میں اپنا بتایا۔ کسی نے محلہ، شہر اور ملک کا دائرہ بنایا، اس نے اپنے محلے والے کو، اپنے شہر والے کو یا اپنے ملک والے کو اپنا بتایا اور دوسرے کو غیر بتایا۔ بعض نادانوں نے زبان اور تہذیب کو اپنے اور پرائے کا فرق بنا لیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنے اور پرائے کا فرق کرنے کے لیے مذہب اور مسلک کو دائرہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے مذہب والے کو، اپنے مسلک والے کو اپنا بتا دیا اور دوسرے مذہب والے کو اور دوسرے مسلک والے کو پرایا بتا دیا۔ میرے عزیزو، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ سارے دائرے اور یہ سارے خانے غلط ہیں۔ ان دائروں اور ان خانوں میں بانٹنے سے انسان نیکی کے بجائے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر انسانوں کو خاندانوں اور قوموں میں بانٹ دیا جائے، یا محلہ، شہر اور ملک میں تقسیم کر دیا جائے، یا زبان، تہذیب کے خانوں میں الگ کر دیا جائے، حتیٰ کہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پر اگر انسانوں کے گروہ بنا دیے جائیں تو نیکی اور بھلائی ختم ہو جائے گی۔ میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر مسلک اور مذہب کی بنیاد پر بھی انسانوں کو انسان نہ رہنے دیا جائے اور الگ کر دیا جائے تو نیکی اور بھلائی ختم ہو جائے گی اور بدی اور برائی کا راستہ کھل جائے گا۔ نیکی کرنے کا تصور ختم ہو جائے گا، گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو انسان انسان سے نفرت کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کے مسلک کا نہیں، اس کے مذہب کا نہیں۔ ان میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ انسان انسان کو ذلیل سمجھے گا، انسان دوسروں کو ذلیل کرنے میں راحت محسوس کرے گا اور کرتا ہے۔ آج جو لوگ مسلک والوں کو اپنا بتاتے ہیں، مذہب والوں کو اپنا بتاتے ہیں، زبان اور تہذیب کے اندر انسانوں کو بانٹا ہوا ہے، وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر دوسرے کے ساتھ گناہ کر کے راحت محسوس کرتے ہیں۔ اگر انسانوں کو ان خانوں میں بانٹ دیا گیا، دوسروں پر ظلم اور حق تلفی جنم لے لے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ درس آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہودیوں نے بنی اسرائیل کو اعلیٰ قوم مانا تھا، انہوں نے دوسری قوموں پر جو ظلم کیے اور آج تک کر رہے ہیں، دنیا ان سے واقف ہے، اور یہ سب انہوں نے اسی لیے کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے فائدے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے۔ آپ کے ملک ہندوستان میں برہمنوں نے ورن آشرم کا فلسفہ ایجاد کیا، غیر برہمنوں کو کمزاد مانا، کمزاد بنائے گئے ان لوگوں پر انہوں نے جو ظلم کیے، شودروں کو جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں انہیں دھکیل دیا گیا، اس کا نظارہ آج تک ہم اپنے دیش بھارت میں کر رہے ہیں۔ افریقہ میں کالے اور گورے کی لڑائی میں جو ہوا، اس کی وجہ یہی نسل اور قوم پرستی ہے جس میں آج کافر مبتلا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور آپ دیکھیے کہ جہاں بھی ظلم ہوا، دوسروں کو ذلیل کیا گیا، اس کی وجہ یہی قوم پرستی اور نسل پرستی تھی اور دوسروں سے خود کو برتر سمجھنا تھا۔ آج چھوٹے چھوٹے ملک بنائے جا رہے ہیں، نسل اور قوم اور تہذیب کی بنیاد پر انسانوں کو باہم تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسی قومی نفرت کی وجہ سے ہے۔ یہ قومی نفرت آج دینداروں تک میں موجود ہے اور لوگ اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنے مدرسوں اور اپنی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت کے اثر سے ہے۔ قوموں میں یہ تصور کہ اپنے وطن اور اپنے ملک کے باہر والوں کا جان مال لینا حلال ہے، قوموں میں یہ تصور کہ اپنے وطن اور ملک کے باہر والوں کا جان اور مال لینا حلال ہے، اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے باہر کے لوگوں پر ہر طرح کا ظلم ڈھائیں، ان کے خلاف جھوٹ بولیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اس تصور نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ انسان کو جانور بنا دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کریں، یہ قوم پرستی، ملک پرستی، جس کو راشٹرواد کہا جاتا ہے، نیشنلزم کہا جاتا ہے، یہ وطن پرستی کتنی تباہ کن ہے۔ دنیا کے امن سکون کو ختم کرنے والی یہی چیز ہے، جس کی وجہ سے ایک ملک کا آدمی
خود کو دوسرے ملک میں اجنبی محسوس کرتا ہے اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اس نظریے کو جس کی وجہ سے یہ وطن پرستی، راشٹرواد یا نیشنلزم جنم لیتا ہے، اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ نے اس آیت میں اس تصور کو ختم کیا ہے اور بتایا ہے تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ تم مختلف علاقوں میں رہنے کی وجہ سے، موسمیات کے اثر کی وجہ سے، مٹی کا رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے تمہارے رنگ الگ ہو گئے ہیں۔ آج تمہاری جتنی نسلیں پائی جاتی ہیں وہ دراصل ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا ہونے والی مختلف شاخیں ہیں۔ تم میں کوئی اس لیے عزیز اور شریف یا اعلیٰ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں بہت زور دے کے یہ بات کہتا ہوں، بلکہ اگر تمہارے اندر کوئی شرافت اور کوئی اعلیٰ اور بلندی موجود ہے تو وہ صرف اس وجہ سے اعلیٰ اور شرافت ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ انسان کی شرافت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ کسی قوم یا ملک یا خاندان میں پیدا ہو گیا ہے۔ خوبی کا یہ معیار جانوروں، پھلوں اور سبزیوں میں تو ہو سکتا ہے۔ خوبی کا یہ معیار جانوروں، پھلوں یا سبزیوں میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل کیا ہے۔ انسان جو ایک با اختیار مخلوق ہے، ان میں شرافت یا خوبی کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ کس نسل، کس قوم، کس علاقے میں پیدا ہوئے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، ایک ارادے کی مالک مخلوق ہے۔ ایک با اختیار اور ایک ارادے کی مالک مخلوق میں شرافت یا بلندی کا یہ معیار کہ اعلیٰ صفات اپنے اندر جو پیدا کرے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اپنے کردار کو اعلیٰ بنائے، اپنے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرے۔ ایک با اختیار مخلوق اور ارادے کے مالک مخلوق میں شرافت یا بلندی کا معیار یہی ہے کہ اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے میں اس نے اپنے ارادے اور اپنے کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے میں اپنے اختیار کو کتنا استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے نیکی اور پاکیزگی کو قبول کیا ہے یا بدی اور ناپاکی کو اختیار کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے نیکی کو قبول کیا ہے، قرآن کریم اس کو شریف مانتا ہے، چاہے اس کی قوم، نسل کوئی بھی ہو۔ بس وہی اعلیٰ ہے۔ اس کے برعکس جس شخص نے نیکی کو چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کیا، بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو قبول کیا، سچائی کو ترک کر کے جھوٹ اختیار کیا، اس کا خاندان، اس کی قوم، اس کا ملک، اس کی نسل چاہے جو ہو، وہ کالا ہو یا گورا، وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، وہ لمبا ہو یا گٹا، وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے۔ اگر صحیح اور سچے کردار کا مالک جناب محمد رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب بھی نہیں ہے تو وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنے کردار کو سنوارنے والے، اپنے اخلاق کو بلند کرنے والے حضرت بلال حبشی بھی ہیں تو وہ اعلیٰ ہیں اور وہ سید ہیں اور وہ سردار ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو یہ بات سمجھائی اور قوم پرستی، وطن پرستی، نسل پرستی کو جاہلیت قرار دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے ہزاروں صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرها، یا ایھا الناس رجلان بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی ہین علی اللہ، الناس کلکم بنو آدم وآدم خلق اللہ من تراب۔ یہ الفاظ بیہقی اور ترمذی کے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہارے اندر جاہلیت کے عیب کو ختم کروا دیا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے عیب کو ختم فرما دیا اور جاہلیت کے تکبر کو دور فرما دیا، اور فرمایا اے لوگو سنو، آدمی بس دو طرح کے ہیں، آدمی بس دو طرح کے ہیں، نیک پرہیزگار جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، بدبخت اور گناہ گار جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ فرمایا سنو، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بعض کم علم شادی اور نکاح میں کفو کے مسئلے کو انسانی شرافت کے مسئلے سے جوڑتے ہیں۔ کفو کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اور انسانی شرافت کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی پروگرام میں مستقل طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ کفو کا مطلب ہے ہم پلہ ہونا،
یعنی دو خاندانوں میں ازدواجی زندگی خوشگوار تبھی گزر سکتی ہے جب دونوں خاندانوں میں دینی، علمی معیار، عادات، طرز زندگی اور معاشی و معاشرتی حالات میں مماثلت ہو، تاکہ دونوں خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ کفو کا مطلب بس اتنا ہی ہے۔ اگر دینی، علمی، مالی طور پر میاں بیوی میں یگانگت ہوگی تو رشتہ آسانی سے گزر جائے گا، نبھ جائے گا۔ اور اگر ایک دیندار ہے دوسرا بے دین ہے، ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے، ایک بے انتہا غریب ہے دوسرا مالدار ہے، ایک اخلاقی طور پر کم تر ہے اور دوسرا اخلاقی طور پر بلند تر ہے، تو ایسے میاں بیوی میں رشتے کا نبھانا ذرا مشکل ہے، بلکہ عموماً رشتہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کفو بس یہی ہے۔ اس سے زیادہ کفو کو کچھ سمجھنا یا ثابت کرنا قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور یہ ہندوانہ اثرات کی وجہ سے ہے، جو اگر مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں تو ان کو ختم کرنا عین اسلام ہے، اور ان میں مبتلا ہونا جاہلیت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا يَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ، کیا الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے؟ وَلَا يَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ، قومیں اپنے بزرگوں اور آباء اور اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گی۔ یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یہاں پر یا ایھا الناس کے لفظ پر بھی غور فرمائیں، یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تمہارے اندر عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ فرمایا بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو اعلیٰ سمجھا گیا، ضروری نہیں ہے وہ اعلیٰ ہو سکتا ہے جس کو دنیا اعلیٰ سمجھتی ہے، عزت دار سمجھتی ہے، بڑے خاندان والا سمجھتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک کیڑے سے کم تر ہو، اور دنیا میں جس کو کم تر سمجھا گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بلند تر اور اعلیٰ ہو۔ اس بات کو اللہ خوب جانتا ہے کیونکہ وہ باخبر ہے۔ یہ ایک نہایت اہم سبق تھا جو ہم نے عزیزو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک ایسی جاہلیت کے اندر مسلمان مبتلا ہیں، بالخصوص ہند پاک بر صغیر کے اندر، کہ انہوں نے قوموں کو اعلیٰ اور کم تر بنا لیا ہے، یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ کمتر ہے، یہ ذلیل ہے، یہ کمین ہے۔ یہ ہندوانہ اثرات سے ہے، یہ جاہلیت کا اثر ہے۔ اگر اس جاہلیت کو اپنے اندر سے ختم نہ کیا گیا تو یقین رکھو کہ ایمان کی روشنی سے دل منور نہیں ہو پائیں گے۔ کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، تمام ایمان والے جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو عزت دار بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔